بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ آج انشاءاللہ الرحمن درس مقدمہ مشکات میں ہم وجوہ طعن کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ وجوہ طعن وہ ہیں کہ جو راوی کے ضبط کی وجہ سے کیے جاتے ہیں۔ حدیث صحیح کی شرائط ہم ما قبل میں پڑھ چکے۔ حدیث صحیح کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سند متصل ہو، اس کے راوی عادل ہوں، راویوں کے اندر عدالت ہو۔ عدالت اگر نہ ہو یا کامل نہ ہو تو اس کی وجہ سے جو راوی پر اعتراضات ہوتے ہیں، یعنی راوی کی عدالت کی وجہ سے راوی پر جو اعتراض ہوتے ہیں وہ 5 تھے جو کہ ہم اس سے پہلے والے دروس میں پڑھ چکے۔ نمبر 1 کذب، نمبر 2 اتہام کذب، نمبر 3 فسق، نمبر 4 جہالت اور نمبر 5 بدعت۔ تیسری شرط حدیث صحیح کے لیے یہ ہے کہ اس کے راوی ضابط بھی ہوں، یعنی اچھی طرح حدیث کو سنیں اور اچھی طرح اس کو یاد رکھ کر آگے پہنچا دیں۔ اگر ضبط میں کمی ہو تو اس کی وجہ سے راوی پر جو اعتراضات ہوتے ہیں، راوی کے ضبط کی وجہ سے راوی پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کی تعداد بھی 5 ہے۔ انہی اعتراضات کے متعلق ہم آج پڑھیں گے، اور وہ اعتراضات کیا ہیں؟ نمبر 1 فرط غفلت، یعنی انتہائی غفلت برتنا، کثرت غلط یعنی بہت زیادہ غلطیاں کرنا، مخالفت ثقات، ثقہ راویوں کی مخالفت کرتے ہوئے حدیث کو بیان کرنا، جیسی حدیث ثقہ راویوں نے بیان کی ویسی حدیث بیان نہ کرنا۔ نمبر 4 وہم، اور نمبر 5 سوء حفظ، یعنی راوی کے حافظے کا اچھا نہ ہونا۔ اور حدیث صحیح کی چوتھی شرط یہ تھی کہ وہ حدیث معلل بھی نہ ہو اور شاذ بھی نہ ہو۔ فرط غفلت اور کثرت غلط، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ آج کے سبق میں ہم یہ بات بھی پڑھیں گے، اور اس کا علم کس طرح ہوگا اس کے متعلق بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ فرط غفلت اور کثرت غلط کب پایا جائے گا، اس کا تحقق کب ہوگا، اس کے متعلق بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں فصل فی وجوہ الطعن، فصل ہے ان اعتراضات کے بارے میں المتعلقتی کہ جو اعتراضات تعلق رکھتے ہیں بالضبط راوی کے ضبط کے ساتھ۔ واما وجوہ الطعن، بہرحال اعتراضات کی وہ صورتیں المتعلقتی کہ جو تعلق رکھتی ہیں بالضبط ضبط کے ساتھ، فہیہ ایضاً خمسۃ، یہ بھی اسی طرح 5 ہیں، یعنی جس طرح عدالت پر ہونے والے اعتراضات 5 ہیں اسی طرح راوی کے ضبط پر بھی ہونے والے اعتراضات 5 ہیں۔ احدھا، پہلا اعتراض فرط الغفلتی، غفلت کا کثیر ہونا ہے۔ ثانیہا، دوسرا اعتراض کثرت الغلطی، کثیر غلطیاں کرنا ہے۔ ثالثہا، تیسرا اعتراض مخالفت الثقاتی، ثقہ راویوں کی مخالفت کرنا ہے۔ رابعہا، چوتھا اعتراض الوہم، وہم ہے۔ وخامسہا، اور 5واں اعتراض سوء الحفظ، حافظے کا اچھا نہ ہونا ہے۔ فرط الغفلتی و کثرت الغلطی، اما فرط الغفلتی و کثرت الغلطی فمتقاربان، فرط غفلت اور کثرت غلط یہ قریب قریب ہیں۔ فالغفلت، غفلت کس چیز میں ہوتی ہے؟ فی السماع و تحمل الحدیث، حدیث کو سننے میں اور اس کو محفوظ کرنے میں ہوتی ہے۔ والغلط،
اور غلطی کہاں ہوتی ہے؟ فی الاسماعی والادائی، حدیث کو سنانے میں اور حدیث کو آگے پہنچانے میں، یعنی فرط غفلت اور کثرت غلط میں معمولی سا فرق ہے۔ جب ایک چیز ہوگی تو دوسری خود بخود ہوگی۔ غفلت کیا ہوتی ہے؟ کہ جب راوی اپنے استاد سے حدیث سن رہا ہے تو توجہ کے ساتھ نہ سنے، سننے میں غلطی کرتے، تو جب وہ سننے میں غلطی کرے گا تو لازمی سی بات ہے کہ جب وہ اسی حدیث کو آگے بیان کرے گا اپنے طلباء کے سامنے، اپنے شاگردوں کے سامنے، تو وہ حدیث کو بیان کرتے ہوئے بھی غلطیاں کرے گا، اس کو کہیں گے غلط۔ تو غفلت کیا ہے؟ استاد سے حدیث سننے میں غلطی کرنا، اور غلط کیا ہے؟ اپنے شاگردوں کو آگے حدیث بیان کرنے میں غلطی کرنا۔ جب پہلی غلطی ہوگی تو دوسری غلطی خود بخود ہوگی۔ اسی وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا فمتقاربان، فرط غفلت اور کثرت غلط یہ قریب قریب ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ فرط غفلت اور کثرت غلط کب کہا جائے گا، اس کا تحقق کب ہوگا؟ تو اس کے لیے قاعدہ قانون یہ ہے کہ اس راوی کی روایت کردہ حدیثیں، جو اس نے روایت کی ہیں صحیح حدیثیں، وہ صحیح حدیثیں کم ہوں یا وہ صحیح حدیثیں برابر ہوں اس کی غلط روایت کردہ حدیثوں کے، یعنی صحیح حدیثیں جو اس نے روایت کی ہیں اگر وہ کم ہوں اور غلط روایت کردہ حدیثیں زیادہ ہوں تو جب بھی فرط غفلت اور کثرت غلط کہا جائے گا، اس کی وجہ سے اس کی حدیث منکر کہلائے گی، یا پھر اس کی صحیح روایت کردہ حدیثیں اور غلط روایت کردہ حدیثیں دونوں برابر ہوں تو اس صورت کے اندر بھی اس کی حدیثیں منکر کہلائیں گی اور فرط غفلت اور کثرت غلط کا اطلاق کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اگر اس راوی کی صحیح روایت کردہ حدیثیں اس کی غلط روایت کردہ حدیثوں کے برابر ہو یا کم ہو تو دونوں صورتوں میں اس کی حدیث منکر کہلائے گی، اور اگر اس کی صحیح روایت کردہ حدیثیں زیادہ ہوں اور غلط روایت کردہ حدیثیں کم ہو تو اس صورت میں اس کا غفلت اور اس کا غلطیاں کرنا یہ کثیر نہیں کہلائے گا۔ معمولی غلطی سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہوتا۔ اس تیسری صورت میں اس کی حدیث قبول کی جائے گی، اس کی حدیث مقبول ہوگی، منکر نہیں ہوگی۔ یعنی دو صورتوں میں اس کی حدیث منکر کہلائے گی، قابل رد ہوگی، غیر مقبول ہوگی۔ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اس راوی سے فرط غفلت واقع ہوئی ہے یا کثرت غلط اس سے واقع ہوئی ہے؟ تو اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ اس راوی کی روایت کردہ حدیثوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس کی روایت کردہ حدیثیں ثقہ راویوں کی روایت کردہ حدیثوں کے خلاف ہیں اور زیادہ خلاف ہیں، یعنی جو اس نے روایت کی ہیں حدیثیں، مثلا اگر اس نے 100 حدیثیں روایت کی ہیں تو 50 حدیثیں ثقہ راویوں کی روایت کردہ حدیثوں کے خلاف ہے یا 50 سے زیادہ خلاف ہیں، تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ راوی فرط غفلت اور کثرت غلط میں مبتلا تھا۔ اور اگر اس کی روایت کردہ حدیثیں مخالف نہ ہوں، کچھ مخالف ہوں، زیادہ مخالف نہ ہوں، تو پھر ایسے راوی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ راوی فرط غفلت یا کثرت غلط میں مبتلا تھا۔ آگے ضبط کی وجہ سے جو تیسرا عیب ہے مصنف اس کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ ہے مخالفت ثقات، یعنی راوی ثقہ راویوں کی مخالفت کریں۔ جب کوئی راوی ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے تو پھر اس راوی کی حدیث ضعیف ہوتی ہے، اور ثقہ راویوں کی مخالفت کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ اسی اعتبار سے حدیث ضعیف کی بھی کثیر اور مختلف صورتیں بنے گی، جس کو بالتفصیل گزشتہ لیکچر میں بیان کیا جا چکا ہے۔ آپ آئی بٹن میں کلک کر کے اس کے متعلق سماعت کر سکتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں
و مخالفت الثقاتی فی الاسنادی او المتنی، اور متن یا اسناد میں ثقہ راویوں کی مخالفت یکون علی انحاء متعددۃ، یہ مختلف اقسام پر ہوتی ہے، تکون، اور یہ مخالفت ثقات موجبتاً، یہ واجب کر دیتی ہے للشذوذ، شاذ ہونے کو، یعنی اس کی وجہ سے حدیث شاذ ہو جاتی ہے اور وہ صحیح نہیں رہتی۔ اب یہاں سے ایک سوال ہو سکتا ہے کہ مخالفت ثقات کو ان عیوب میں شمار کیوں کیا گیا، ان طعن میں شمار کیوں کیا گیا کہ جو طعن ضبط کی وجہ سے کیے جاتے ہیں؟ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان دونوں کے درمیان تعلق بیان کر رہے ہیں اور اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ جب راوی ثقہ راویوں کی مخالفت کرے گا تو لازمی سی بات ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس راوی کا حافظہ اچھا نہیں، اس کا ضبط اچھا نہیں۔ اگر اس کا ضبط، اس کا حافظہ اچھا ہوتا تو وہ ثقہ راویوں کی مخالفت نہ کرتا۔ ثقہ راویوں کی مخالفت کرنا بتا رہا ہے کہ اس راوی کا ضبط اور حافظہ اچھا نہیں، اسی وجہ سے مخالفت ثقات کو ان اعتراضات میں شمار کیا گیا ہے کہ جو ضبط پر کیے جاتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں وجعلہ، اور مخالفت ثقات کو بنانا، من وجوہ الطعن، طعن کی ان صورتوں میں سے، المتعلقتی، کہ جو صورت تعلق رکھتی ہیں، بالضبط، راوی کے ضبط سے، من جہتی، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ ان الباعث، کہ ابھارنے والی چیز، علی مخالفت ثقاتی، ثقہ راویوں کی مخالفت پر، ثقہ راویوں کی مخالفت پر ابھارنے والی چیز، انما ہوا عدم الضبط والحفظ وعدم الصیانت عن التغییر والتبدیل، وہ ابھارنے والی چیز کیا ہے؟ ضبط کا نہ ہونا، حافظے کا اچھا نہ ہونا، اور تغیر اور تبدل سے حفاظت نہ کرنا، یعنی اس نے صحیح حدیث کو سنا نہیں اور صحیح حدیث بیان آگے نہیں کی، اسی وجہ سے اس نے ثقہ راویوں کی مخالفت کی ہے۔ آگے چوتھا اعتراض بیان کر رہے ہیں، الوہم، والطعن من جہت الوہم والنسیان اللذین اخطأ بہما، اور وہ طعن کہ جو وہم اور نسیان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہی وہم اور نسیان وہ دو چیزیں ہیں، اخطأ بہما، کہ انہی دو چیزوں کی وجہ سے راوی حدیث کو بیان کرتے ہوئے خطا کر دیتا ہے، وَرَوَى عَلَى سَبِيلِ التَّوَہُّمِ، اور بطور وہم حدیث کو روایت کر دیتا ہے۔ راوی کا توہم یعنی اس کی بھول سند میں بھی واقع ہو سکتی ہے اور متن میں بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اگر سند میں واقع ہو تو اس کی مثال، مثلا کوئی سند مرسل تھی تو اس نے اس کو متصل کر دیا، متصل بیان کر دیا، موصول بیان کر دیا، یا کسی حدیث کی سند منقطع تھی، اس نے اس منقطع سند کو موصول بیان کر دیا۔ اسی طرح حدیث کی سند میں کوئی ضعیف راوی تھا، اس ضعیف راوی کی جگہ اس نے بھول کی وجہ سے کوئی ثقہ راوی ذکر کر دیا، تو یہ سند میں توہم کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح متن میں بھی توہم ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث کے الفاظ دوسری حدیث میں ملا دیے، لیکن اس پر مطلع ہونا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں ان حصل الاطلاع علی ذلک، اگر راوی کے اس توہم پر اطلاع حاصل ہو جائے، بے قرائنا، ان قرینوں کی وجہ سے، دالۃ، جو قرینے دلالت کرتے ہیں، علی وجوہ علل و اسباب قادحۃ، حدیث کے علل اور اسباب کے ان طریقوں پر دلالت کرتے ہیں کہ جو حدیث کے لیے نقصان دہ ہے، تو کان الحدیث معللا، تو وہ حدیث معلل کہلائے گی۔ وَهَذَا أَغْمَضُ عُلُومِ الْحَدِيثِ وَأَدَقُّهَا، اور حدیث کی علتوں پر مطلع ہونا یہ حدیث کے علوم میں سب سے باریک اور سب سے دقیق علم ہے۔ حدیث مبارکہ کے علوم اور فنون کے متعلق مختلف علماء نے
مختلف تعداد بیان کی ہیں۔ بعض علماء نے بیان کیا کہ حدیث کے جو علوم کی تعداد ہے وہ 65 فنون پر مشتمل ہے۔ بعضوں نے 89 فنون بیان کیے اور بعض علماء نے حدیث کے فنون کی تعداد 100 سے زیادہ بیان کی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ حدیث کی علتوں پر آگاہ ہونا، ان پر مطلع ہونا، یہ حدیث کے جتنے بھی علوم ہیں، جتنے بھی فنون ہیں، ان تمام فنون میں، ان تمام علوم میں سب سے باریک ترین علم ہے۔ وَلَا يَقُومُ بِهِ، اور اس پر مطلع نہیں ہوتا، الا مگر من رزق فہمن، مگر وہ شخص کہ جس کو زبردست سمجھ دی گئی، وحفظاً واسعاً، اور وسعت والی یادداشت دی گئی، ومعرفتاً تامتاً بمراتب الرواة واحوال الاسانید والمتون، اور متون، اسانید کے احوال اور راویوں کے مراتب کی کامل پہچان دی گئی، کل متقدمین من ارباب ھذا الفن، جیسا کہ اس فن کے گزرے ہوئے ائمہ، الا، یہاں تک کہ ان انتہا، یہ بات پہنچ گئی، یہ فن پہنچ گیا، الی الدارقطنی، امام دار قطنی تک، ویقال، اور کہا جاتا ہے کہ لم یأتی بعدہ مثلہ فی ھذا الامر، اس فن میں ان کے بعد ان جیسا ماہر کوئی نہیں آیا۔ یعنی امام دار قطنی سے پہلے بھی بہت سارے امام گزر چکے کہ جو اس فن میں ماہر تھے، جیسے ابن ابی حاتم، امام مسلم، امام حاکم وغیرہ، اور امام دار قطنی کے بعد اس فن میں ان کے جیسا ماہر کوئی نہیں آیا۔ مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ 5واں عیب بیان کرتے ہیں، سوء الحفظ، یعنی حافظے کا خراب ہونا۔ اس کی وجہ سے راوی کی حدیث مختلط کہلاتی ہے۔ حافظہ راوی کا خراب ہو گیا، اس کی آگے 2 قسمیں بیان کریں گے۔ ایک تو قسم یہ ہے کہ شروع سے ہی اس کا حافظہ خراب تھا، دوسرا یہ ہے کہ اس کا حافظہ شروع میں صحیح تھا اور بعد میں خراب ہوا۔ تو اگر شروع ہی سے اس کا حافظہ خراب تھا تو پھر اس کی حدیث مردود ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی، اور اگر بعد میں اس کا حافظہ خراب ہوا تو پھر اس کے اندر تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ الرحمن ہم آگے پڑھتے ہیں۔ سوء حفظ کا تحقق کب ہوگا؟ سوء حفظ کا تحقق 2 صورتوں میں ہوگا۔ اس راوی کی روایت کردہ حدیثیں مثلا 100 میں سے 50 درست ہیں یا 50 سے کم درست ہیں، تو ان دونوں صورتوں میں ہم کہیں گے کہ یہ راوی سوء الحفظ میں مبتلا تھا، اور اس کی صحیح روایت کردہ حدیثیں 50 سے زیادہ ہوں تو پھر ایسا راوی سوء الحفظ کے اندر مبتلا نہیں کہلائے گا اور اس کی حدیث مردود بھی نہیں ہوگی۔ مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ اسی بات کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَمَّا سُوءُ الْحِفْظِ، بہرحال حافظے کا غلط ہونا، خراب ہونا، فقالو، تو محدثین نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ان المراد بہ، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان لا یکون اصابتہ، کہ اس کی درستگی غالب نہ ہو، اغلبہ غالب نہ ہو، علی خطئہ، اس کی غلطی پر، یعنی درستگی برابر ہو یا درستگی کم ہو تو دونوں صورتوں میں وہ راوی سوء الحفظ میں مبتلا کہلائے گا۔ وحفظہ واتقانہ اکثر من سہوہ ونسیانہ، اسی کی وضاحت آگے کر رہے ہیں، عطف تفسیری ہے یہ، جو ما قبل عبارت کے اندر بات بولی وہی یہاں پر دوبارہ سمجھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وحفظہ واتقانہ، اور اس کا حفظ اور اس کی پختگی، اس کی درستگی اکثر نہ ہو، اس کا حفظ اور اس کا اتقان زیادہ نہ ہو، من سہوہ، اس کی بھول پر اور اس کی غلطیوں پر، یعنی ان کانا خطأہ، یعنی اگر اس کی غلطیاں، و نسیان ہو، اور اس کی بھول، اغلبہ غالب ہو، او مساوین،
یا برابر ہو لثوابہ اس کی درستگی سے یا اس کی پختگی سے، کانا داخلا فی سوء الحفظ تو یہ حدیث سوء الحفظ میں شمار کی جائے گی۔ تو وہ کون سا اصول ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی حدیث رد نہ کی جائے؟ وہ یہ ہے فالمعتمد علیہ، تو وہ چیز کہ جس پر اعتماد کیا گیا ہے، یعنی اس کی حدیث کی قبولیت میں جس چیز پر اعتماد کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ثوابہ و اتقانہ و کثرتہما، اس کی درستگی اور اس کی پختگی اور ان دونوں کا کثیر ہونا، یعنی اس کی صحیح روایت کردہ حدیثیں کثیر ہوں غلط روایت کردہ حدیثوں کے مقابلے میں۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوء الحفظ کی اقسام بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں حکم سیء الحفظ، سوء الحفظ کا حکم، وسوء الحفظ اور سوء الحفظ ان کانا لازم حالہ فی جمیع الاوقات، اگر راوی کی تمام اوقات میں اس کی حالت کے ساتھ لازم ہو، وہ مدت عمری ہی اور اس کی پوری عمر میں سوء حفظ اس کے ساتھ لازم ہو، تو لا یعتبر بحدیثہ تو اس کی حدیث کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وعند بعض المحدثین ھذا ایضا داخل فی الشاذ، اور بعض محدثین کے نزدیک یہ حدیث بھی شاذ میں شمار کی جائے گی، یعنی جن محدثین کے نزدیک شاذ حدیث ہونے کے لیے ثقہ راویوں کی مخالفت کی شرط نہیں، ان کے نزدیک یہ حدیث شاذ میں شمار ہوگی۔ المختلط وَإِن طَرَأَ سُوءُ الْحِفْظِ لِعَارِضٍ، اور اگر سوء الحفظ طاری ہوا ہے لعارض کسی وجہ سے، مثل اختلال فی الحافظۃ، مثلا حافظے میں کوئی خلل واقع ہو گیا، بسبب کبر سنہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے، او ذہاب بصرہ یا آنکھیں چلے جانے کی وجہ سے، او فوات کتبہ یا کتابیں فوت ہونے کی وجہ سے، فہذا یسمى مختلطا تو اس راوی کو مختلط کہتے ہیں، اور جو اس نے حدیث روایت کی اس کو مختلط کہتے ہیں۔ یعنی راوی کا پہلے تو حافظہ صحیح تھا، لیکن کوئی آزمائش اس کے اوپر آئی جس کی وجہ سے اس کا حافظہ کمزور ہو گیا، اس کا حافظہ خراب ہو گیا، تو ایسے راوی کو مختلط کہیں گے اور اس کی روایت کردہ حدیثوں کو مختلط کہیں گے۔ اس کے اسباب بہت سارے ہو سکتے ہیں، کبھی آدمی کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، کبھی آنکھیں چلی جاتی ہیں، جب آنکھیں تھی تو وہ کتاب سے دیکھ کر حدیثیں بیان کر دیا کرتا تھا، اب اپنے حافظے پر بیان کرتا ہے، تو اس طرح اس سے غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ یا کتابیں تھی دیکھ کر بیان کرتا تھا لیکن کتابیں اس کی جل گئی یا کسی نے چوری کر لی، اب وہ اپنے حافظے کی بنیاد پر حدیثیں بیان کرتا ہے اور اس طرح وہ حدیثیں بیان کرنے میں غلطیاں کر دیتا ہے، تو ایسے راوی کو مختلط کہیں گے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ مختلط کی حدیث کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ اس کی 4 صورتیں بن سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ کہ جو مختلط راوی ہے اس سے جو حدیثیں آئی ہیں ان حدیثوں کے بارے میں ہمیں واضح پتہ ہو کہ یہ حدیثیں اختلاط سے پہلے کی ہیں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی حدیث مقبول ہوگی۔ یہ کس طرح معلوم ہوتا ہے؟ اس کا علم کبھی تو بآسانی ہو جاتا ہے، اور وہ اس طرح کہ اس کے شاگردوں کو دیکھتے ہیں، بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس استاد کے پاس قبل اختلاط پہنچے تھے، اس کے بعد وہ استاد سے نہیں ملے، تو جب بھی وہ شاگرد اپنے اس استاد سے حدیث بیان کرے گا تو لازمی سا امر ہے کہ یہ حدیث وہ کہلائے گی کہ جو قبل اختلاط اس سے روایت کی گئی ہے، اور یہ حدیث قابل قبول ہوگی۔ اور دوسری صورت یہ ہوگی کہ واضح پتہ ہوگا کہ یہ حدیث بعد اختلاط اس شیخ سے روایت کی گئی ہے۔ اس کا بھی علم کبھی تو آسانی سے ہو جاتا ہے، مثلا راوی ایسا ہے کہ جو بعد اختلاط اس شیخ کے پاس پہنچا، اب وہ راوی جب بھی اس شیخ سے روایت کرے گا تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ حدیث وہ ہے کہ جو بعد اختلاط اس شیخ سے روایت کی گئی۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حدیث مردود ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ تیسری صورت اس کے اندر یہ بن سکتی ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ یہ حدیث جو اس شیخ سے اس راوی سے روایت کی گئی ہے یہ قبل اختلاط کی گئی ہے یا بعد اختلاط کی گئی ہے،
یہ تیسری صورت ہوگی تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے اندر توقف کیا جائے گا، نہ تو ہم اس کی حدیث کو رد کریں گے نہ قبول کریں گے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اس راوی سے جو حدیث روایت کی گئی ہے وہ روایت کرنے والا ایسا راوی ہے کہ جس نے قبل اختلاط بھی اس شیخ سے حدیثیں روایت کی ہیں اور بعد اختلاط بھی اس شیخ سے روایتیں لی ہیں، تو اس کے درمیان فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر قرائن سے معلوم ہو جائے کہ یہ وہ حدیث ہے کہ جو بعد اختلاط روایت کی گئی ہے تو وہ حدیث مردود ہوگی، اور اگر قبل اختلاط روایت کرنے کا علم ہو جائے تو وہ حدیث مقبول ہوگی۔ اسی بات کو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان الفاظ سے بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حکم حدیث المختلطی، اختلاط والے راوی کی حدیث کا حکم۔ فما روا قبل الاختلاط والاختلال متمیزا عما رواہ بعد هذه الحال۔ فما پس جو حدیثیں روا اس نے روایت کی قبل الاختلاط والاختلال اختلاط سے پہلے، متمیزن اس حال میں کہ وہ حدیثیں ممتاز ہوں، عما ان حدیثوں سے رواہ کہ جو حدیثیں اس نے روایت کی بعد هذه الحال اختلاط کے بعد، قبیلہ تو وہ حدیثیں جو قبل اختلاط روایت کی گئی ہیں وہ قابل قبول ہوں گی، وَإِن لَّمْ يَتَمَيَّز تو وقفا، اور اگر معلوم ہی نہ ہو، یہ تیسری صورت ہو گئی، معلوم ہی نہ ہو کہ یہ والی حدیث قبل اختلاط روایت کی گئی ہے یا بعد اختلاط، تو اس کے اندر توقف کیا جائے گا۔ وَإِنِ اشْتَبَهَ یہاں سے چوتھی صورت بیان کر رہے ہیں، دوسری صورت واضح تھی اس وجہ سے اس کو بیان نہیں کیا، یہاں سے چوتھی صورت بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِنِ اشْتَبَهَ اور اگر مشتبہ ہو جائے یعنی پتہ نہ چلے کہ یہ حدیث قبل اختلاط روایت کی گئی ہے یا بعد اختلاط، یعنی ایسا کوئی شاگرد ہے کہ جو قبل اختلاط بھی روایت کرتا ہے اور بعد اختلاط بھی روایت کرتا ہے، تو اب اس کے اندر ہمیں معلوم نہیں ہو سکے گا کہ اس راوی نے اپنے شیخ سے قبل اختلاط روایت کی ہے یا بعد اختلاط روایت کی ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی طرح یہ معلوم ہو جائے کہ اس راوی نے یہ حدیث قبل اختلاط بیان کی ہے، قبل اختلاط لی ہے، تو پھر اس کی حدیث قابل قبول ہوگی، اور اگر معلوم ہو جائے کہ یہ حدیث بعد اختلاط روایت کی ہے تو پھر وہ حدیث مردود ہوگی۔ مصنف فرماتے ہیں وَإِن وُجِدَ لِهَذَا الْقِسْمِ مُتَابِعَاتٌ وَشَوَاهِدُ تَرَقَّ مِن مَرْتَبَةِ الرَّدِّ إِلَى الْقَبُولِ وَالرُّجْحَانِ۔ فرماتے ہیں کہ مختلف کی روایت کردہ حدیثوں کے لیے اگر متابعات موجود ہوں یا شواہد موجود ہوں تو اس کی وہ روایت کردہ حدیث یعنی مختلط جو ابھی ضعیف تھی وہ ضعف سے نکل کر، وہ مرتبہ رد سے نکل کر قبولیت کے درجے تک پہنچ جائے گی۔ هذا حکم احادیث المستور والمدلس والمرسل، اور یہی حکم مستور، مدلس اور مرسل کی بیان کردہ روایتوں کے بارے میں ہے۔ اس کی تفصیل بھی ما قبل لیکچر میں گزر چکی، آپ پلے لسٹ میں کلک کر کے تفصیلاً دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسان انداز میں علم اصول حدیث بیان کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔